وہ اس لیے گئے تھے میرے ہاتھ کاٹ کے، میں چھاؤں بانٹتا تھا سدا دھوپ چھانٹ کے۔ وہ اس لیے گئے تھے میرے ہاتھ کاٹ کے، میں چھاؤں بانٹتا تھا سدا دھوپ چھانٹ کے۔ اور کس کو تھی خبر کہ ہوگا سمندر کا سامنا، سب منتظر تھے پاؤں کی زنجیر کاٹ کے۔ اور ہاں ان بستیوں کی نشانی یہی تو ہے، ہاں ان بستیوں کی نشانی یہی تو ہے کہ دروازے لکڑیوں کے اور پردے ٹاٹ کے۔ میں بلا تاخیر یہاں پر مدعو کروں گا چیئرمین پاک سرزمین پارٹی جناب مصطفیٰ کمال بھائی کو۔ بیٹھے پلیز بیٹھیں سب لوگ بیٹھیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم انیس قائم خانی بھائی، محترم تمام سینٹرل کیبنٹ کے ذمہ داران، تمام نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران، میری ماں بہنوں، بہت ہی پیارے ہمارے تمام ذمہ داران، تمام ساتھیوں جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں یہاں پر اور جو ان کو لے کر آئے ہیں، اور جہاں جہاں میری آواز جاری ہے، تمام کارکنوں کا اجتماع ہے 15 روزہ، یہ جلسہ نہیں ہے جو فیس بک یا لائیو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو یہ کارکنوں کا اجتماع ہے، اور یہ سارے کارکنان نہیں ہیں، ابھی سب نہیں آئے، ابھی کراچی کے سارے ساتھی نہیں آئے ڈیفینیٹلی۔ تمام جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے سب کو السلام علیکم۔ یہاں پر اسپیشلی میں ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے شمس مینگل بھائی، جنہوں نے پرسوں پاک سرزمین پارٹی میں اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، میں ان کو یہاں پر مبارکباد اور ان کو ویلکم کرتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ ہمارے پاس آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے اسلام آباد کے آرگنائزر جناب شہزاد آصف بھائی، وہ بھی آج اس پنڈال میں موجود ہیں، ہمارے اسلام آباد سے کینڈیڈیٹ رہے ہیں، ہماری 2018 کے الیکشن میں اسلام آباد سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑے اور اسلام آباد کے آرگنائزر ہیں۔ تو شہزاد بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، شہزاد آصف بھائی بھی، ان کو بھی میں یہاں پر ویلکم کرتا ہوں آپ کی تالیوں میں۔ ساتھیوں، آپ کو کامیابی مبارک ہو، آپ کو کامیابی مبارک ہو، آپ کو کامیابی مبارک ہو، اس لیے کہ جس کامیابی کو دنیا جانتی ہے، بھٹکے ہوئے لوگ جانتے ہیں، وہ کامیابی تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ لگ کر دے گا، وہ کامیابی تمہیں اللہ تعالیٰ قدموں میں رکھ کر دے گا۔ آج جن لوگوں نے اپنی جیت کا جشن منا لیا اور سمجھ لیا کہ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ راستہ کون سا تھا، غلط راستے پہ چل کر جیت لے لی، اور آج دیکھو جیتنے والوں کا حشر۔ ابھی ہنی مون ٹائم چل رہا تھا، 1 سال تو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، 1 سال میری مارکیٹنگ کی ٹرمز میں کہتے ہیں، میں تم لوگوں کو، اور یہ سمجھنا مارکیٹنگ کی ٹرمز میں جب آپ کسی پروڈکٹ کو بناتے ہیں، کسی کو کوئی بھی، فرض کرو کہ کوئی کاسمیٹک خواتین کے لیے کوئی کمپنی کاسمیٹک بنا رہی ہے، فرض کرو، تو وہ باقاعدہ اس کی سیگمنٹیشن کرتے ہیں کہ کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کی خواتین کو وہ مارکیٹ کریں گے، باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے اس کے اوپر کہ کس ایج سے کس ایج کے لوگوں کو ہم ٹارگٹ کریں گے اس اپنی پروڈکٹ کے لیے، اسی حساب سے ایڈ بناتے ہیں، آپ دیکھیں ہمیشہ میکڈونلڈ کے KFC کے ایڈ میں آپ کو بچے نظر آئیں گے، جو یہ کمپنیز ہیں۔ آپ اگر یہ میں آپ کو ماسٹر جو لوگ مارکیٹنگ میں ماسٹر، یہ فلپ کارٹلر کی اگر آپ بک پڑھیں تو فلپ کارٹلر اب یہ کیوں بچوں کو دکھا رہے ہیں، بچے وہ کہتے ہیں کہ میکڈونلڈ پہ لے جانے کی جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے وہ بچہ ہوتا ہے، میکڈونلڈ پہ لے جانے کی جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، برگر کھانے کے لیے جو لے کر جانے والی جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، وہ بڑے ایج کے لوگ نہیں ہوتے، وہ بچہ ہوتا ہے۔
تو وہ بچے کو مارکیٹنگ بچے کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ ایڈورٹیزمنٹ میں بچوں کو دیکھیں گے کہ بچے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں میک ڈونلڈ اور بچوں, تو وہ اپنی پوری اسٹریٹجی وہ بچوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر ایوالو کرتے ہیں کہ بچہ کس چیز سے اٹریکٹ ہوگا. تو انہوں نے کرتے 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 یہ کر دیا. مارکیٹنگ کا کمال دیکھو آپ کہ ایڈورٹیزمنٹ کا انفلوئنس دیکھو آپ. یہ مجھے ویسی بات یاد, ایڈورٹیزمنٹ کا انفلوئنس دیکھو آپ کہ ایسا کر دیا کہ اگر برگر کھانے جانا ہے تو بھئی برگر کا نام لینا. انہوں نے برگر کہ بھئی اگر بچے کو فیملی کو برگر کھانے جانا ہے تو برگر کا نام لے کہ بھئی برگر کھانا ہے. اب باہر نکل کے ڈیسائیڈ کر لینا کہ KFC کا برگر کھانا ہے, میک ڈونلڈ کا برگر کھانا ہے, مسٹر برگر کھانا ہے, یا کوئی ہارڈیز کا برگر کھانا ہے, یا کوئی سو آن اینڈ سو فورتھ. برگر تو بہت سارے ہیں. نہیں, انہوں نے کیا کیا مارکیٹنگ کے ذریعے, انہوں نے بچے کے دماغ میں ایسا انفلوئنس کیا کہ وہ برگر سمجھتا ہی میک ڈونلڈ کو ہے. پوائنٹ لے رہا ہوں میرا, نہیں لے رہا. وہ برگر سمجھتا ہی میک ڈونلڈ کو, کہتا میک ڈونلڈ جانا ہے, وہ نہیں کہتا برگر کھانے جانا ہے. اس کے دماغ میں یہ بسا دی کہ برگر ہے ہی میک ڈونلڈ. یہ ایڈورٹیزمنٹ, یہ مارکیٹنگ, یہ پروموشن کا یہ کمال ہے کہ بچہ جب ماں باپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے, انفلوئنسر ہے, وہ انفلوئنسر ہے. اور مارکیٹر نے, کمپنیز نے ملینز, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر خرچ کیے بچے کے دماغ کو سمجھنے کے لیے. یہ ایسے نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے پوری ریسرچ ہے. ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر خرچ کیے کہ ایک بچہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے. یہ آپ کو ہر ادا, ایڈورٹیزمنٹ میں جو ادا نظر آتی ہے, یہ خام و خواہی میں نہیں ہے. اس کے اسکرپٹ, اس کی بات, اس کے ڈائلوگ, اس کے پیچھے سینکڑوں ملین $US خرچ ہوئے ہوئے تاکہ وہ بچے کو جا کر ڈائریکٹ جا کر دماغ میں ہٹ کرے جا کر, اور بچے ہاتھ پکڑے ماں باپ کا, اوکے میک ڈونلڈ جانا ہے. آپ دیکھیں اپنے آپ, اب میری بات کے بعد آپ سوچئے گا اپنے گھروں میں. تو وہ کیا, انہوں نے بچے کے دماغ میں بٹھا دی کہ بھئی برگر ہے ہی میک ڈونلڈ, صرف اس کے علاوہ برگر ہی نہیں ہے. اینی ویز, میں بات کر رہا تھا کہاں سے, میں بات کر رہا تھا مارکیٹنگ ٹرمز میں. ہنی مونر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہنی مونر ہے, شادی کے بعد ایک ہنی مون کا مارکیٹنگ ٹرمز میں ایک ہنی مونر. وہ کہتے ہیں جب تک پہلے اولاد کی پیدائش نہیں ہو جاتی وہ کپل ہنی مونر کہلاتا ہے. یہ مارکیٹنگ ٹرمز ہے. بہت جب تک پہلی اولاد کی پیدائش نہیں ہو جاتی وہ کپل, اس کو, تو یہ مارکیٹر اسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بچوں والے نہیں ہیں, یہ ہنی مونر ہیں. یہ کب, اب وہ 2 سال میں ہو اولاد, 3 سال میں ہو, جب تک پہلی اولاد نہیں ہو جاتی وہ والا سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ ہنی مونر کہلاتا ہے. اینی وے, کہاں سے کہاں بات نکلی تھی, میں کدھر چلا گیا. میں بات کر رہا تھا الیکشن جیتنے والے ہنی مونرز کی. ابھی سال پورا نہیں ہوا. میں بات کر رہا تھا, یہاں سے بات نکلی کہ ابھی سال پورا نہیں ہوا, ابھی تو ہنی مون ٹائم تھا, ابھی تو ہنی مون ٹائم تھا, ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم تھا. ابھی سے شام غریبہ شروع ہو گیا ان کا, ابھی سے جانے کی بات ہے, ابھی سے جانے کی بات ہے. ابھی ساتھیوں ایسا لگتا ہے کل کی تو بات تھی, مذاق اڑا رہے تھے. یہ ابھی شبیر بھائی جو ذکر, ابھی ایسا لگتا ہے کل کی تو بات تھی. کہہ رہے تھے ڈولفن ڈوب گئی, ڈولفن تیر نہیں پائی. کل کی تو بات تھی, کل کی تو بات تھی. کیسے کیسے تانے. کیا کیا تم نے صبر کیا. کیا کیا تم نے کسی تانے دینے والے کو مارا نہیں, کسی تانا دینے والے کے اوپر پستول نہیں نکالا, پٹیڈیاں نہیں نکالی, کوئی مار پیٹ نہیں کی. کیا کیا ہم نے, سر جھکا کے اپنی محنت کی, اپنا کام کیا, حق بیان کرتے رہ گئے, حق بیان کرتے رہ گئے. کیا کیا تم نے, صبر کیا, صبر کیا, صبر کیا نہیں کیا, صبر کیا نہیں کیا, صبر کیا اور حق بیان کرتے رہ گئے, حق بیان کرتے رہ گئے. اور حق کی طاقت دیکھو دنیا والوں, حق کی طاقت دیکھو. یہ وہ کارکنان ہیں, ابھی پورے نہیں ہیں. یہ وہ مجمع ہے جس کے پاس کونسلر نہیں ہے. پنڈال, یہ کناتیں کھولنی پڑ گئی ہیں, یہ کناتیں کھولنی پڑ گئی. جو میرے ساتھی آگے بیٹھے ہوں گے ان کو نظر نہیں آ رہا پیچھے کا نظام کیا ہو گیا ہے, پیچھے کا سسٹم. یہ کناتیں کھولنی پڑ گئی ہیں.
یہ کناتیں کھولنی پڑ گئی ہیں. باجی مجھے کہہ رہی تھی، نائلہ باجی کہہ رہی تھی ساتھیوں نے بڑی محنت کی ہے، ان کو شاباش دینا. ہاں بھائی، میں جو یہ بات کر رہا ہوں اسی کو شاباشی سمجھو. میں تم سے جس موڈ میں بات کر رہا ہوں اسی کو شاباشی سمجھو. شاباشی کا ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں کہہ رہا تھا، سنو، میں کہہ رہا تھا، میں پھر اپنی بات سے مجھے ختم کرنا ہے. میں نے تمہیں مبارکباد دی، میں نے تمہیں کامیابی کے مبارک. میں نے کہا تم نے ابھی کل کی بات تھی، تمہیں کہہ رہے تھے ڈولفن ڈوب گئی، پی ایس پی آفس بند ہو گیا، مصطفیٰ کمال چلے گئے، انیس قائم خانی چلے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا تم نے. صبر کیا اور صبر کے ساتھ تم حق بیان کرتے رہ گئے. میں نے تمہیں کامیابی کی مبارکباد کیوں دی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کہہ رہا زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں، سب ناکام انسان، سب ناکام سوائے 4 لوگوں کے، سوائے 4 کیٹیگریز کے لوگوں کے. کون؟ وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، گناہ نہیں کرتے. یہ 2 کیٹیگری. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ 4 لوگ 2 تو یہ ہو گئے 2 کیٹیگری. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد جو حج کرتا ہے وہ، اس کے بعد جو نمازیں پڑھتا ہے وہ، اس کے بعد جو جہاد کرتا ہے. نہیں. اس نے کہا 4. خدا کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان خسارے میں سوائے 4 لوگوں کے، 4 طرح کے لوگوں کے. ایک وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اور تیسری اور چوتھی کیٹیگری کہہ رہا ہے اور جس نے حق بیان کیا، اور چوتھی وہ کیٹیگری جس نے صبر کیا. تم نے حق بیان کر دیا اور تم نے صبر کیا. ساتھیوں، میں نہیں مبارکباد دے رہا، میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ سارے کے سارے انسان خسارے میں. خدا کی قسم ہمارا اس کے علاوہ کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے. ہم حق بیان کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور صبر کے بعد اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہی وہ تدبیر کرنے والا، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یہ تدبیر ہے، یہ اللہ کی تدبیر ہے، یہ اللہ کی تدبیر. تو تم کامیاب ہو. تمہارے یقین جانو جس جیت کو دنیا جانتی ہے، ساتھیوں، جس جیت کو دنیا جانتی ہے، یقین کرو تمہارے پاس آگے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا. تم گزرتے جاؤ گے، فتح تمہارے قدم چومتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اپنے راستے سے نہیں بھٹکنا، اپنے راستے سے نہیں بھٹکنا. جیت ہار کے چکر میں مت پڑنا، صرف راستے پہ نظر رکھنا کہ تمہارا راستہ حق کا ہے یا نہیں ہے. تمہاری نیت میں انتقام تو نہیں آ گیا، تمہاری نیت میں لالچ تو نہیں آ گئی، تمہاری نیت میں پیسہ تو نہیں آ گیا، تمہاری نیت میں پروٹوکول تو نہیں آ گیا، تمہاری نیت میں بددیانتی تو نہیں آ گئی، تمہاری نیت میں سندھی مہاجر پختون بلوچ تو نہیں آ گیا، تمہاری نیت میں اپنی کمیونٹی تو صرف نہیں آ گئی، تمہاری نیت میں انسانوں کا نقصان، کرپشن، پروٹوکول تو نہیں آ گیا. اگر ہر وقت ٹٹولتے رہو اپنے راستے کو، اگر یہ راستہ ان چیزوں سے پاک ہے، خدا کی قسم کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. مجھے نظر آتا ہے، مجھے دکھتا ہے، میرا رب یہاں تک لا کر ناکام نہیں کرے گا. کیوں؟ میرے رب کی سنت نہیں ہے، آزمائے گا، ناکام نہیں کرے گا. ہر آزمائش کے لیے تیار رہو. آزمائے بغیر موسیٰ کو بھی کامیابی نہیں ملی، آزمائے بغیر ابراہیم علیہ السلام کو بھی کامیابی نہیں ملی، آزمائے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کامیابی نہیں ملی، آزمائے بغیر نواسے رسول کو بھی کامیابی نہیں ملی. جس کا تم آج نام لیتے ہو ان کو بھی ایسا آزمایا گیا کہ 6 مہینے کے بچے سے لے کر جوان بزرگ سب کٹ گئے لیکن کامیاب ہو گئے. جنگ یزید جیتا، جس طرح آج کے یزید جنگ
اپنی جیت پر جشن مناتے ہیں. اسی طرح یزید نے بھی جشن منایا تھا, کسی کی ہار کا جشن منایا تھا. آج 1400 سالوں کے بعد حسین جیت گیا, اس کا خاندان جیت گیا, اور تا قیامت حسین جیتا رہے گا. اس لیے کہ حق پر تھا, اس لیے کہ حق پر تھا. کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے, کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے. وہ باطل تھے, وہ حسین حق پہ تھا. پی ایس پی حق پر ہے, جیتنے والے باطل ہے. پی ایس پی سیٹوں کے لیے مصطفیٰ کمال نہیں آیا. خدا کی قسم سیٹوں کے لیے نہیں آیا. انیس قائم خانی پریسیڈنٹ بننے نہیں آیا. یہ میرے پاس ایم این ایز 3 سال پہلے اپنی ایم این اے شپ چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جا رہے جن کی جان کی گارنٹی نہیں. یہ میرے پاس ایم پی ایز ایسی ایم پی ایس شپ 3 سال چھوڑ کر جا رہے جن کا اگلے دن کا نہیں پتا. یہ جیتنے, یہ شبیر قائم خانی جیتنے نہیں آیا, یہ نائرہ لطیف جیتنے نہیں آئی, یہ بلقیس مختار ایم پی ایس شپ چھوڑ کر جیتنے نہیں آئے. آصف حسنین, میں سب کے نام معذرت میں بھائی حفیظ بھائی کا نام لیتا ہوں, میں پی ٹی آئی چھوڑ کر آئے, چلو ایم کیو ایم والوں کو چھوڑو, حفیظ بھائی کا نام لیتا ہوں, 3 سال پہلے پی ٹی آئی چھوڑ کر جیتنے نہیں آئے. پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا تھے, پی ٹی آئی کے کرتا. یہ شمس مینگل اپنی باپ پارٹی جو ہے, باپ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے, یہ اس وقت مضبوط پارٹی ہے بلوچستان میں. کیا لینے آیا یہاں پہ؟ تمہارے پاس تو کونسلر نہیں ہے. حق پہ آیا ہے, حق پہ آیا ہے, حق پر آیا, حق کے رستے پر آیا ہے. ساتھیوں کامیابی تمہارے قدم چومے گی, بس ہمت نہیں ہارنا. دیکھو امتحان کے بغیر رب نہیں دیتا کامیابی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا امتحان. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو کہا گیا ذبح کرو. کیا ضرورت ہے رب کو یہ کروانے کی؟ وہ کیا ضرورت ہے رب کو یہ کرانے کی؟ اپنے بچے کو جو کہ بڑھاپے کی پیدائش, بڑھاپے میں جب زیادہ عمر ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اس وقت بچہ پیدا ہوا, اور بچہ جب بالکل 10-12 سال کا کھیل جس سے پیار ہو جائے, جب اس ایج میں پہنچا تو کہا کہ ذبح کرو, اس کو لٹاؤ, چھری چلاؤ, ذبح کرو. کیا ضرورت ہے رب کو؟ پیغمبر بنا دیا نا, کیا ضرورت ہے رب کو؟ پھر اس امتحان سے گزر گئے, پھر کہا بیوی بچے کو جا کر بیابان میں چھوڑاؤ جہاں کبھی کوئی انسان بسا ہی نہیں. کیا ضرورت ہے؟ تمہیں بتانا چاہ رہا ہے رب, اے بندو, اے کراچی والوں, اے سندھ والوں, بلوچستان پنجاب والوں, سرحد خیبر پختونخوا والوں, سندھ والوں, اے بندو, اگر اللہ کو ماننے والے ہو تو اللہ نے اپنے جو سب سے اعلیٰ انسان بنائے, اعلیٰ ترین, وہ اپنے پیغمبر بنائے. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس نے جو اپنے پیغمبر بنائے اعلیٰ ترین, اس نے اس کو بھی آزمائے بغیر کامیابی نہیں دی ہے. تم کون ہو؟ تم کون ہو جو بغیر آزمائش کے کامیابی مانگتے ہو؟ وہ کامیابی نہیں ہوتی جو بغیر آزمائش کے مل جائے. وہ دور سے جب آپ پیاسے چل رہے ہو تو آپ کو ریت, چمکتی ہوئی ریت, پانی, سراب کہتے ہیں اس کو, سراب. وہ سراب ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ. بغیر امتحان کے کامیابی, جیت دھوکہ ہے. جب آپ قریب پہنچتے ہو تو وہاں پر تپتی ریت ہوتی ہے, پانی نہیں ہوتا, وہ سراب ہے. اللہ جب جب مجھے آزماتا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, اس لیے اللہ نے میرے لیے میرا ایمان ہو جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں, میرے ساتھی حق پر ہیں, اور مجھے آگے اللہ کامیابی دینے جا رہا ہے جب ہی مجھے آزما رہا ہے. تو تمہیں نوید سناتا ہوں خدا کی قسم, اس لیے کہ میرا رب اگلی نسلوں کے لیے تمہیں ریفرنس بنانا چاہتا ہے. اے ساتھیو سنو, میرا رب تمہیں کامیاب کیے بغیر مارے گا نہیں, ختم نہیں کرے گا, اس لیے کہ تمہیں اگلی نسلوں کے لیے ریفرنس بنانا چاہتا ہے. میرے رب کی یہ سنت نہیں ہے. اگر آج سے 100 سال بعد
جب ظلم بڑھے گا کسی معاشرے میں، اس معاشرے میں، اور کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اس ظلم کے خلاف، تو پھر وہ تمہارا ریفرنس ڈھونڈیں گے کہ ظلم کے خلاف چند لوگوں کے کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوا۔ اللہ کو مان کر پڑا، کچھ لوگوں کے ظالم کے آگے کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوا؟ تو کیا سمجھتے ہو ان کو مایوسی دے گا اللہ تعالیٰ؟ مجھے نہیں، ان کو 100 سال بعد مایوسی دے گا، 200 سال بعد۔ آج میں اور تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے ریفرنس دے رہے ہیں نا ریفرنس، کامیابی کا ریفرنس دے رہے ہیں نا، کہ کٹے ہوئے سر کامیاب ہو گئے، یزید جنگ جیت کر بھی ناکام ہو گیا، ریفرنس دے رہے ہیں نا۔ میرا رب بدلا نہیں ہے، میرا رب وہی ہے جو ابراہیم کا رب تھا، میرا رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب تھا، میرا رب وہی ہے جو امام حسین کا رب تھا، میرا رب وہی ہے، اس کی سنتیں بھی نہیں بدلی، اسی لیے وہ میرا اور تمہارا بھی، مجھے اور تمہیں بھی ناکام نہیں کرے گا، اس لیے اس کو تو پتہ ہے تمہاری نیت کیا تھی، تم کس ظالم کے آگے کھڑے ہوئے، کیا سوچ کر کھڑے ہوئے۔ میرا رب اگلی نسلوں کے لیے مجھے اور تمہیں ریفرنس بنا کر چھوڑے گا کہ اے لوگوں، جب کوئی ظلم چھا جائے تو اللہ پر توکل کر کے نیک نیتی سے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی دے گا جیسے پی ایس پی والوں کو دینے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان، اللہ گم نہیں کرے گا، یہاں تک لا کر ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان رکھو۔ دیر کب ہوگی؟ دیر جب ہوگی جب ہماری نیتوں میں کہیں نہ کہیں کچرا آئے گا، ہماری نیتوں میں، ہماری سوچوں میں جہاں کچرا آیا ہمارا سفر لمبا ہوتا چلا جائے گا، ہمارا سفر پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ساتھیوں، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا، خدا کی قسم آج کو نہیں، تمہارا یہ جو لوگ آئے ہیں، میرا ایمان ہے، یہ جو مائیں بہنیں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہیں، یہ گلی گلی جا کر پیغام پہنچا رہی ہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی پائے نہیں، بھوکے رہ کر، پیٹرول لگا کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپوں کو چھوڑ کر ایک گلی گلی جا کر حق کا پیغام پہنچا رہی ہیں۔ کیسے میرا رب اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا؟ کیسے کامیاب نہیں کرے گا؟ یہ جو لوگ نکل کر آئے ہیں، کہاں سے سارے 34 ٹاؤن سے، وہاں سے کارکنان نکل کر آئے ہیں۔ میں شاباشی نہیں دے رہا ہوں تمہیں، یہ آخری کارکن نہیں آ گیا، نہیں میں دے رہا شاباشی، میں خوش ہوں، پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا، تم نے محنت کی ہے ساتھیوں، ابھی منزل دور ہے، میں منزل پہ پہنچ کر اللہ نے وہ دن دکھایا تو شاباشی ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے، مبارکبادیں دیں گے، لیکن میں نہیں دے رہا شاباشی، تمہارا اللہ حامی و مددگار ہو، میں شاباشی نہیں دے رہا ابھی، اس کو نیگیٹو نہیں لینا، میں چاہتا ہوں تمہارے اندر کی یہ آگ، یہ تڑپ، یہ جاری رہے، یہ چنگاری بجھنے نہ پائے، یہ تڑپ جاری رہے۔ ساتھ ابھی لوگوں کا مرنا بند نہیں ہوا، ابھی ہمیں لوگوں کو، بچوں کو بچانا ہے، تو میرے ساتھیوں تمہیں کامیابی، جو لوگ یہاں پر آئے ہیں خدا کی قسم اللہ کی رحمت سے آئے ہیں، یہ عبادت ہے، تم یہاں کسی کو MNA MPA بنانے نہیں آئے ہو، تم اس فکر میں یہاں پر آئے ہو، تم اس جستجو میں آئے ہو کہ کیسے ایک انسان کو بچایا جائے، کیسے مل کر ایک انسان کو بچایا جائے، کیسے ایک قیمتی جان کو بچایا جائے، کیسے کسی گھر میں کسی ماں بہن بیٹی کو آسانی دی جائے، کیسے کسی گھر کے آگے سے کچرے کا نظام صحیح کر دیا جائے، تم اس فکر میں جمع ہوئے ہو، تمہاری نظروں میں کوئی مہاجر سندھی پختون بلوچ نہیں ہے، یہ اللہ کو بات اتنی پسند ہے، جوڑنے والے، تم جوڑنے والے ہو، تم اپنے دماغ، آج یہاں پر مجمع میں پختون بھی بیٹھا ہے، سندھی بھی بیٹھا ہے، ہزارے وال بھی بیٹھا ہے، بنگالی بھی بیٹھا ہے، یہاں پر پنجابی بھی بیٹھا ہے، مہاجر بھی بیٹھا ہے، یہاں پر سندھی بھی بیٹھا ہے، ساری زبانیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، یہ اللہ دیکھ رہا ہے آسمان سے، خدا کی قسم اللہ دیکھ رہا ہے آسمان سے، میرا رب اور اس کا رسول خوش ہو رہا ہوگا یہ مجمع دیکھ کر، میرا رب، ورنہ سنیوں کے مجمع میں صرف سنی، شیعوں کے مجمع میں صرف شیعہ، دیوبندیوں کے مجمع میں صرف دیوبندی، بریلویوں کے مجمع میں
صرف بریلوی آپس میں کوئی مسلمان بن کر انسان بن کر بیٹھ ہی نہیں رہا. یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم نے سب انسانوں کو سارے انسانوں کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. تو ساتھیو بہت مبارک ہو تمہیں اس کامیابی کی. یہ والی نہیں, یہ تو تمہیں مل جائے گی. میں وَلَسْرَنَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 طرح کے لوگوں کے. وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے, اور تیسرا وہ جس نے حق بات بیان کی. تم حق بات بیان کرتے, اور چوتھا اس کو پتہ ہے حق بات کہنے پر بیان کرنے پہ تانے ملیں گے, زخم لگائے جائیں گے. اور آگے کہہ رہا اور جس نے صبر کیا, حق بات بیان کرنے کے بعد جس نے صبر کیا, اس کے علاوہ وہی کامیاب ہے, اس کے علاوہ سب ناکام. اور جس کامیابی کی سند میرا رب دے دے, مجھے دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے, پی ایس پی کو دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے, مجھے میرے رب کی سند چاہیے جس میں وہ کامیابی دے رہا ہے اور الحمدللہ دے چکا ہے. یہ بہت کروشل ٹائم ہے. شیطان, ہم جب سیدھے رستے پہ ہوں گے تو شیطان اٹیک کرے گا. ساتھیوں کیسے اٹیک کرے گا؟ فلاں بھائی نے مجھے سلام نہیں کیا, فلاں بھائی میرے میسج کا جواب نہیں دیتے, فلاں بھائی میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, فلاں نے میری پھپھی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے اوپر پرسہ نہیں کیا. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. کسی نے آج تک مجھ سے پوچھا میری کتنی پھپھیاں ہیں, میرا کوئی رشتہ دار, کوئی مرتا نہیں ہوگا میرے گھر میں, کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ ہاں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. اتنی بڑی پارٹی ہے, کیا ہر مرنے والے کا کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ ہر مرنے والے کا تعزیت کر سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ill فیلنگ تو نہیں ہے, لیکن شیطان کودے گا بیچ میں, اٹیک کرے گا. تو ایکسپیکٹیشن نہیں رکھو. یہ دماغ میں جب آئے بات تو سمجھ لو شیطان اٹیک کر رہا ہے, ہمیں راستے سے بھٹکانا چاہ رہا ہے. شیطان اٹیک کرے گا. یہ بہت کروشل ٹائم ہے, اور پھر کیا ڈالے گا دماغ میں ڈالے گا بس اس غصے میں فیس بک پہ جاؤں اور جا کر یہ اعلان کر دوں کہ آج سے میرا پی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں. مصطفیٰ کمال ڈھہ جائے گا میرے اس فیس بک کے میسج سے, مصطفیٰ کمال کی تنخواہ بند ہو جائے گی, مصطفیٰ کمال ٹوٹ جائے گا اس سے, اور میرے غصے کا ازالہ ہو جائے گا. بس جا کے دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آج سے میرا پی ایس پی سے کوئی تعلق نہیں. چند لوگ کیا وہ فیس بک سے میسج سن کر آئے تھے؟ کیا ان کا تعلق فیس بک والا ہے؟ یہ سارے شیطانی چکر ہیں, یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے. خدا کی قسم شیطان کا بہکاوا. اگر مجھے سمجھ نہیں ہوتی تو میں بہت غصہ کرتا. اگر مجھے سمجھ نہیں ہوتی تو جسٹ لائک میرے لیے گالی ہے کہ کوئی مجھے فیس بک پہ میسج کرے, یہ میرے لیے گالی ہے. لیکن مجھے اللہ نے ہمت دی ہے, مجھے اللہ نے شعور دیا ہے, میں ضائع نہیں کرنا چاہتا کسی کو, اس لیے میں اس کو پی جاتا ہوں, صبر کرتا ہوں. لیکن یہ میرے لیے, اگر مجھے یہ سمجھ نہ ہو, میرے لیے گالی ہے کہ کوئی مجھے فیس بک پر جسٹ لائک کہ وہ مجھے تڑی لگا رہا ہے نا, جسٹ لائک وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے نا. نہیں, اس ایسے آدمی سے پیار کرو. وہ بیمار ہے, اس کے اوپر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے. اس کو سراؤنڈنگ کی چیز میں اس کو گمان آ رہا ہے ایسا, تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں, میں پھر تھوڑے دنوں تک اوائڈ کروں, لیکن میں بھی انسان ہوں, مجھ پر بھی تو اٹیک کر رہا ہوگا شیطان کہ بس ابھی اس کو کال اٹھا اور اس کو فارغ کر پارٹی سے. یہ بھی تو کہہ رہا, مجھے بھی تو کہہ رہا ہوگا شیطان, مجھے بھی تو کہہ رہا ہوگا کہ چیئرمین ابھی فون اٹھا, فارغ کر اس کو, یہ تجھے تڑی لگاتا ہے. نہیں کر رہا یہ کام میں,
نہیں کر رہا یہ کام، اپنے لوگوں کو کہتا ہوں ڈیل کرو، دیکھو نہیں کر، دیکھو آئے گا، یہ سب شیطانی چکر ہے میرے ساتھیوں، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، یہاں سے آ کر اپنی منزل سے بھٹک نہ جانا، خدا کی قسم نہیں بھٹک جانا، تمہاری وجہ سے آج مائیں اس شہر کے سکون سے سو رہی ہیں، خدا کے واسطے اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا، خدا کے واسطے اپنی ماں کی نیندیں مت خراب کرنا، بہنوں کی نیندیں مت خراب کرنا، بچوں کا مستقبل مت خراب کرنا۔ میں نے ایک دن میں نے 10 سال کے 8 سال کے بچوں کو اپنے باپوں کو دفناتے ہوئے دیکھا ہے اس شہر کے اندر، درجنوں، سینکڑوں۔ 10 سال کا بچہ، 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو یہی نہیں پتا اس کا باپ کون سا ہے، کہتا ہے انکل میرے ابو کون سے ہیں، پھول ڈالنا اس پہ۔ میں نے دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے، میں نے دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے 8 سال کا بچہ اپنے جوان باپ کو دفنا رہا ہے، اس شہر نے دفنائے ہیں 8 سال کے بچوں نے۔ مت جاؤ اس طرف، مت بھٹکو، مت جاؤ اس طرف، خدا کے واسطے شیطان، ابھی ٹائم ہے شیطان، یہی وہ ٹائم جب تم رائے راست، جب یہ کامیابی، جب لوگ جڑ رہے ہیں، یہی وہ ٹائم ہے جب شیطان حملہ کر رہا ہے۔ ابھی باہر سے کوئی تمہیں نہیں تباہ کر سکتا، ابھی شیطان کا وسوسہ مارے گا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں کیوں سارے خیالات آتے ہیں، تو علم والے کہتے ہیں کہ بھائی نماز میں تو اللہ کے سامنے ہے، وہیں تو شیطان کو بری لگ رہی ہے بات۔ جو بندہ بازار میں گھوم رہا ہے، جو فلمیں دیکھ رہا ہے، جو بیٹھکوں پہ جو ہے وہ جو برے کام کر رہا ہے، وہاں شیطان کا کیا کام؟ وہ تو کہہ رہا ہے آلریڈی میرا کام کر رہا ہے، آؤ اس کو گھیرو جو میرا کام نہیں کر رہا۔ تو آئے گا وہ مسجد میں، آئے گا وہ نماز پڑھنے والا، اسی کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو شیطان کے آنے کا، خیالات آنے کا مقصد نماز میں یہ ہے کہ ہاں اللہ کے راستے میں ہو تو شیطان اٹیک کر رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ساتھیو تم نیک راستے پہ ہو، جہاد کر رہے ہو، مارنے والا جہاد نہیں، بچانے والا جہاد۔ بہت اس شیطان سے بہت ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج شبیر قائم خانی بھائی نے یہاں پر کھڑے ہو کے نماز ہمیشہ پڑھنے کی نیت کی، اللہ تعالیٰ ان کی بہت ہمت بڑھائے، ان کی مدد کرے۔ اور آپ سب لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، رات میں یہاں بھی ہوگی جہاں بھی جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے سونا، نماز مت چھوڑو ساتھیو۔ اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو نماز اور صبر کے لیے اللہ کے، اس کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پیس کے زندہ باد۔